ذیلحج کا مبارک مہینہ اب اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے اور آج 19 ذیلحج کا یہ تیسرا اور آخری برکت والا جمعہ ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک ایسا خاص وقت لے کر آیا ہے جسے اگر آپ نے عام دنوں کی طرح لاپرواہی میں گزار دیا تو یہ اس سال کی سب سے بڑی محرومی بن سکتا ہے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے آج اس خاص وقت میں اگر آپ میرے بتائے گئے طریقے پر اللہ کا یہ پیارا کلام صرف 33 بار پڑھ لیتے ہیں تو یقین مانیں آسمان سے آپ کی بند قسمت کے فیصلے بدل دیے جائیں گے۔ گھر میں رزق اور دولت کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ برسوں کی تنگی اور مایوسی خوشحالی میں بدلنے لگے گی۔ جو ضرورت پورے سال سے دل میں دبی ہوئی تھی آج اس کے پورا ہونے کا آخری موقع ہے۔ ویڈیو کو آخر تک بغیر چھوڑے دیکھیے کیونکہ آج کی ایک چھوٹی سی لاپرواہی آپ کو اس بڑی برکت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر سکتی ہے۔ ناظرین، 19 ذیلحج اور اس مبارک مہینے کا یہ تیسرا جمعہ کوئی عام وقت نہیں ہے، لیکن افسوس آج ہماری اکثریت اس قیمتی وقت کی برکت سے انجان ہے۔ آج ہر دوسرا گھر کسی نہ کسی ایسی مشکل یا پریشانی میں گرا ہوا ہے جس کا کوئی بھی حل سامنے نظر نہیں آتا۔ کیا آپ کے گھر میں بھی رزق کی تنگی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں؟ کیا آپ بھی صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، خون پسینہ بہاتے ہیں، لیکن مہینے کے آخر پر ہاتھ خالی رہ جاتا ہے؟ برکت ایسے غائب ہو جاتی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ ایک طرف سے پیسہ آتا ہے تو دوسری طرف سے بیماری، کورٹ کچہری کے چکر یا اچانک آنے والے خرچے اس سے پہلے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ، میری اس اتنی محنت کا صلہ کیا صرف پریشانی ہے؟ اور ان لوگوں کا سوچئے جن کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون قرضے کے بوجھ نے چھین لیا ہے۔ قرض ایک ایسی دلدل ہے جس میں انسان جتنا نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی دھنستا چلا جاتا ہے۔ جب قرض والے دروازے پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں یا فون پر تانے دیتے ہیں تو اس وقت ایک عزت دار مسلمان کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ صرف وہی جانتا ہے یا پھر اس کا رب جانتا ہے۔ انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، بدنامی کا ڈر اسے پل پل مارتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ یہاں کتنے ہی ایسے بھائی ہوں گے جن کی دکان یا کاروبار پر اچانک ایسے تالے لگ گئے ہوں گے کہ چلتا ہوا کام بند ہو گیا۔ کل تک جہاں رونق تھی آج وہاں خاموشی ہے۔ ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی، ہر طریقہ آزما لیا، لیکن نہ گاہک آتا ہے نہ ہی کام آگے بڑھتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ کہیں کسی بری نظر تو نہیں لگ گئی، کہیں کسی نے جادو یا بندش تو نہیں کروا دیا۔ اور ان ماں اور باپوں کے دل سے پوچھیں جو اپنی جوان بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو رہے ہیں۔ رشتے آتے ہیں، بات بنتے بنتے ٹوٹ جاتی ہے، عمریں گزر جا رہی ہیں، لوگ باتیں بناتے ہیں اور ماں باپ کا دل اندر ہی اندر خون کے آنسو روتا ہے۔ یا پھر گھر کی وہ بے سکونی جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں نا اتفاقی اور بچے نافرمان ہو چکے ہیں۔ آپ کے دل میں شاید کوئی ایسی ناممکن ضرورت برسوں سے دبی ہوئی ہو، کوئی ایسا خواب جو آپ نے ہر دروازے پر بٹک کر دیکھ لیا پر پورا نہ ہوا۔ آپ تھک چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں۔ اب مایوسی چھوڑیں، یہاں سے امید شروع ہوتی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا ٹھہریے۔ آج مایوسی کے اس لبادے کو خود سے اتار پھینکیں۔ مایوسی تو گناہ ہے، ہمارا رب تو وہ ہے جو ناممکن کو ایک سیکنڈ میں ممکن بنا دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ راستے بند ہیں، لیکن میرا رب کہتا ہے کہ جب تمہارے سب راستے بند ہو جائیں تو تم میری طرف آؤ، میں تمہارے لیے وہاں سے راستے نکالوں گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ اللہ کے خزانے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے؟ وہ رب جو زمین کے اندھیروں میں چھپی ہوئی ایک چھوٹی سی چونٹی کو بھی بھوکا نہیں سلاتا، وہ رب جو سمندر کی تہہ میں بیٹھی مخلوق کو بھی رزق پہنچاتا ہے، کیا وہ آپ کو خالی ہاتھ چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو دینے پر قادر ہے، وہ تو ہر وقت پکارنے والی کی سنتا ہے۔ کمی اس کے خزانوں میں نہیں ہے، کمی ہماری پکار میں ہے، ہمارے یقین میں ہے۔ آج 19 ذیلحج کے اس تیسرے جمعہ کے پاک وقت میں جب رحمت اور معافی آسمان سے برس رہی ہے، آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ آج اللہ کی رحمت پورے جوش میں ہے۔ اگر آپ کا یقین پکا ہے، اگر آپ کی آنکھوں میں اپنے رب سے امید کے آنسو ہیں تو یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دے گا۔
یہ وظیفہ صرف آپ کے مسائل کا حل نہیں بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کی تقدیر بدل دینے کا ذریعہ بنے گا۔ بس اپنے دل کو پاک صاف کرنے، رب کی بڑی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں، تیار ہو جائیں اس معجزے کے لیے جو آج آسمانوں سے آپ کے نصیب میں لکھا جانے والا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک ایسی بات ہے جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اس وقت یوٹیوب پر لاکھوں ویڈیوز چل رہی ہیں اور اس سال کی 19 ذی الحج اور تیسرے جمعے کا یہ پاک وقت بھی پوری دنیا پر گزر رہا ہے، لیکن اگر اس ساری رونق کے بیچ آپ کی انگلی اس ویڈیو پر آ کر رکی ہے اور آپ میری یہ آواز سن رہے ہیں تو یقین مانیے یہ کوئی اتفاق یا عام بات نہیں۔ آپ کا اس ویڈیو تک پہنچنا ایک ایسا اشارہ ہے جسے ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ آج کا یہ طاقتور اور معجزاتی وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں لکھا ہی نہیں گیا۔ یہ راستہ صرف اس بندے کو ملتا ہے جس پر اللہ پاک کا کوئی خاص کرم ہونے والا ہو۔ یہ چنے گئے لوگ ہوتے ہیں جنہیں رب خود اپنی رحمت کے سائے میں بلانا چاہتا ہے، جن کی برسوں کی پکار کے نتیجے میں آج ان کے نصیب کا دروازہ کھلنے کا وقت آ چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں کتنے ہی لوگ ہوں گے جو آج کے اس پاک دن کو بھی لاپرواہی، فضول کاموں اور دنیا داری کے چکروں میں گزار دیں گے۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب رحمت کے یہ آخری منٹ آئے اور گزر گئے، لیکن آپ ان لاپرواہ لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ آپ کو اگر اس برکت والے دن کے آخری حصے میں اس چھوٹے سے وظیفے کی سمجھ مل رہی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ آج جو انسان بھی پورے دل اور سچائی کے ساتھ اس کام کو کرے گا، سچے دل سے اس وظیفے پر جم جائے گا، اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا آسمان کے پردے چیر کر اللہ کے حضور پہنچے گی۔ آج آپ کا نصیب بدلنے والا ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ اس خوش نصیب مخلوق میں شامل ہوں جو اس معجزے کو دیکھنے کے لیے آخر تک جڑی رہتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب جب کہ ہم اس مبارک عمل کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو یہاں سے آخر تک ایک ایک سیکنڈ دھیان سے ضرور دیکھیے گا، بالکل بھی آگے مت پڑھیے گا، سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ بعض اوقات انسان کی زندگی بدلنے کے فیصلے انہی آخری منٹوں میں ہوتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی لاپرواہی یا ایک لفظ کی کمی انسان کو بہت بڑی برکت سے محروم کر سکتی ہے۔ آپ اس وقت دنیا کے جس کسی بھی کونے میں بیٹھ کر میری یہ آواز سن رہے ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش، سعودی عرب، دبئی، عمان، قطر، بحرین، ملیشیا یا پھر UK، USA اور یورپ کے کسی بھی ملک میں موجود ہیں، جیسے ہی آپ کے ملک میں 19 ذی الحج اور اس مہینے کے اس تیسرے جمعے کا یہ پاک دن چل رہا ہو، آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر اس آخری معجزاتی وظیفے کو ضرور کر لینا ہے۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے لیے نہ تو کسی بہت لمبے وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی کسی خاص جگہ کی شرط۔ میری وہ بہنیں جو گھر کے کاموں میں مصروف ہیں وہ گھر پر کر سکتی ہیں، جو بھائی دکان پر ہیں وہ دکان پر کر لیں، اگر آپ دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں یا پھر کہیں ایسی جگہ پر ہیں جہاں جائے نماز نہیں بچھا سکتے تو آپ چلتے پھرتے بھی پورے دھیان اور ادب کے ساتھ اس پاک نام کو اپنی زبان سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کے لیے اس عمل میں آسانی رکھی ہے تاکہ آپ کا یہ قیمتی موقع ضائع نہ ہو۔ بس اب پورے دل سے تیار ہو جائیں، کیونکہ اب ہم سیدھے اس بڑے اور برکت والے طریقے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو آج آپ کے ہر بند دروازے کو کھولنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اب پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ اس معجزاتی عمل کے ایک ایک سٹیپ کو سمجھ لیجیے، کیونکہ اس طریقے میں ہی اصل برکت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے وضو کر کے کسی سکون والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ اپنے دل سے دنیا کے تمام خیالات، دکان، مکان اور قرضوں کی پریشانیوں کو نکال پھینکیں۔ کچھ منٹوں کے لیے سوچیں کہ آپ اس دنیا سے کٹ چکے ہیں، آپ مدینہ پاک کی پاک ہواؤں میں ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے ادب سے سر جھکائے بیٹھے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت آپ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس پاک احساس کے ساتھ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ
درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود پاک وہ بڑا تحفہ ہے جو ہر دعا کے قبول ہونے کی چابی ہے، جسے پڑھتے ہی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ درود پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے جس کے لیے آپ آج دعا کر رہے ہیں، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو یا کوئی ناممکن ضرورت۔ نیت کرنے کے بعد اب آپ نے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے 2 پیارے اور برکت والے ناموں کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اور وہ مبارک نام یا باسطو یا رزاقو ہے۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر آپ نے اپنی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، یا باسطو یا رزاقو، یا باسطو یا رزاقو، یا باسطو یا رزاقو، اس طرح 11 بار۔ قرآن کریم میں سورہ العنکبوت میں آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یا باسطو کا مطلب ہے اے رزق اور برکت کو کھولنے والے جو بند قسمت کے تالوں کو کھولتا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے بے حساب رزق دینے والے۔ جب آپ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو آسمان پر آپ کے رزق کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں۔ وہ رب جو سمندر کی گہرائی میں پتھر کے اندر چونٹی کو بھی بھوکا نہیں سلاتا، وہ بھلا آپ کو اس 19 ذی الحج اور تیسرے جمعہ کے دن کیسے خالی ہاتھ چھوڑے گا؟ اگر دکان بند ہے یا قرض نے گھیرا ہوا ہے تو یہ 11 بار کا وظیفہ ان غیبی خزانوں کے دروازے کھول دے گا جہاں تک آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ جیسے ہی آپ 11 مرتبہ پہلا وظیفہ مکمل کر لیں تو بغیر کسی سے بات کیے پورے ادب اور عاجزی کے ساتھ دوسرے نمبر پر اللہ کا بہت پیارا اور دل کو سکون دینے والا نام یا رحمانو پڑھنا ہے۔ اس مبارک نام کو بھی آپ نے صرف 11 مرتبہ اپنی زبان سے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بڑی آیت سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 میں فرمایا ہے، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یا رحمان اللہ پاک کا وہ پیارا نام ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ جب ایک پریشان، تھکا ہوا، مایوس انسان دنیا کے سارے سہاروں سے ٹوٹ کر اپنے دکھوں کے ساتھ اپنے رحمان کو پکارتا ہے، اس کی جولی رحمت سے بھر دی جاتی ہے۔ اس 11 بار کے وظیفے سے آپ کے چہرے اور دل پر وہ سکون اترے گا جو ہر دنیاوی پریشانی کو مٹا دے گا۔ اب آتا ہے اس پورے برکت والے عمل کا سب سے اہم اور آخری سٹیپ، جہاں آپ نے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے طاقتور اور پیاری سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس مبارک سورت کو آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کے بارے میں ایک سچی حدیث ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی کریم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ وہ جنت کی ایک ایسی نہر ہے جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا، جس پر بہت زیادہ اور بے حساب بلائی ہے۔ سورہ کوثر دشمن کی زبان بند کرنے، بری نظر کے خاتمے، رزق میں برکت کے لیے ایک بہت ہی لاجواب صورت ہے۔ جب آپ 33 مرتبہ اس چھوٹی سی صورت کو پڑھتے ہیں تو آپ دنیا کی ہر مالی اور ذہنی رکاوٹ کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ 33 مرتبہ سورہ کوثر مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو دعا درود پاک کے بیچ میں مانگی جائے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائیں، آنکھوں میں امید کے آنسو لائیں اور اپنے رب کے سامنے اپنا سارا دکھ رکھ دیں۔ 19 ذی الحج جو تیسرے جمعے کے پاک اور قیمتی وقت میں مانگی گئی، آپ کی یہ دعا انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل دے گی۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آخری دعا کی طرف بڑھیں، ہو سکتا ہے کہ لمبی بات چیت کی وجہ سے آپ میں سے کچھ لوگ اس عمل کی ترتیب کو لے کر تھوڑے پریشان یا کنفیوز ہو گئے، تو چلیے پورے عمل کو ایک بار پھر آسان الفاظ میں دہرا لیتے ہیں تاکہ آپ اس برکت والے عمل کو پورے یقین کے ساتھ بنا کسی غلطی کے اپنے ذہن میں بٹھا سکیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مدینہ پاک کا تصور دل میں لانا ہے اور نہایت ادب سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ یا باسطو یا رزاق کو ملا کر پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر بغیر رکے پورے دھیان کے ساتھ 11 مرتبہ اللہ پاک کا پیارا نام یا رحمانو پڑھنا ہے۔ چوتھے اور آخری میں آپ نے قرآن مجید کی سب سے لاڈلی سورت سورہ کوثر کی تلاوت پوری 33 مرتبہ کرنی ہے۔ عمل کے آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مارتے اپنے دل سے دل کھول کر دعا مانگے، اپنے رب سے مانگے۔ 19 ذی الحج اور اس تیسرے جمعے کا یہ نیاب معجزہ آج آپ کی زندگی میں حاضر ہے۔ اس قیمتی موقع کو غفلت میں مت گزاریے
مجھے پورا یقین ہے کہ آج کی یہ چند منٹ کی عبادت آپ کی برسوں کی تنگی پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے گی۔ اب جاتے جاتے میری آپ سے ایک بہت پیاری گزارش ہے، اللہ کے 99 ناموں میں سے جو نام بھی آپ کے دل کے سب سے قریب ہو، اس وقت اسکرین پر چل رہا ہو، اسے نیچے کمنٹ سیکشن میں ایک مرتبہ ضرور لکھیے گا۔ یقین کیجیے آپ کا قلم اللہ کے ذکر کے لیے چلے گا اور دنیا کا کوئی بھی مسلمان آپ کے لکھے ہوئے اس پاک نام کو پڑھے گا تو آپ کو تو ثواب ملے گا، ساتھ ہی عرش کے فرشتے بھی آپ کے حق میں رحمت اور عزت کی خاص دعائیں شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنے اس بھائی کو اپنی نیک دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے وظیفے، ایک نئی امید کے ساتھ ایک اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں جمعہ مبارک لکھیں تاکہ پوری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ہم جمعہ کو کیسے مناتے ہیں۔